بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو سیرت النبی کے حوالے سے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہر چیز اور آپ سے جڑا ہر رشتہ مقدس اور مبارک ہے۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں، جو کہ رفیق المختوم کے مؤلف نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا: چمکتا رنگ، چہرہ خوبصورت، صاحب آنکھیں، دراز پلکیں، بھاری آواز، چمکدار لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور باہم پیوست ابرو، خاموشی کی حالت میں باوقار، گفتگو کریں تو منہ سے پھول جھڑیں۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے والے تھے۔ نبیوں میں آپ سب سے زیادہ سخی دل اور آپ سے زیادہ سچی زبان والا کوئی نہ تھا۔ سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے سے تھے۔ آپ دل و زبان، طبیعت، خاندان، اوصاف، ذاتی و نسبتی ہر چیز میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ اول نظر میں دیکھنے والا رعب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا۔ آپ مکہ بھر میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ آپ دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے، ان میں سے حضرت حمزہ اور سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم مسلمان ہوئے۔ ابو طالب آپ کے ناصر تھے۔ 12 غلام تھے، 3 لونڈیاں تھیں، ان میں سے ایک ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ متفق علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 6 ہے: قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بھی آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق قاسم 1.5 سال زندہ رہے، مطلب یہ کہ آپ کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا۔ انہوں نے اعلان نبوت سے 9 سال پہلے وفات پائی۔ سیدہ خدیجہ کے علاوہ صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ام ولد ماریہ قبضیہ کے بدن سے پیدا ہوئے، جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کے دوسرے لخت جگر ابراہیم جمادی الاول 9 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماریہ کو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ کی خدمت کے لیے بطور خاص بھیجا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نے 10 ہجری کو 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے 5 برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ گویا جب اعلان نبوت ہوا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا 10 سال کی ہو چکی تھیں۔ وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، جو سیدہ خولہ بنت خولید کے صاحبزادے تھے۔ سیدہ خولہ بنت خولید اور سیدہ خدیجہ بہنیں تھیں۔ سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر دولت مند اور امانت دار تھے۔ اعلان نبوت پر کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی پر اتر آئے، چنانچہ انہوں نے ابوال سے کہا کہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے کفار کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میں زینب کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ اب وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دی۔ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے۔ انہوں نے اگرچہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن مشرکین کے ساتھ آئے ضرور تھے۔ جنگ بدر میں جب اہل اسلام کو فتح ہو گئی تو جنگ قائدہ کے شکست خوردہ کفار کو اہل اسلام نے قید کر لیا اور ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ جو قیدی لائے گئے ہیں ان سے یہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اہل مکہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے اور معاوضے بھیجنا شروع کیے۔ اس ضمن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند حضرت ابو العاص کی رہائی کے لیے اپنا ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا بھیجا۔ مدینہ شریف میں یہ فدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے گئے اور حضرت ابو العاص کا فدیہ حضرت زینب کی طرف سے ہار کی شکل میں پیش ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بلا اختیار رہے۔ رکت کی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد تازہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کے اثر میں تمام صحابہ کرام متاثر ہوئے۔ اس وقت آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تم ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس کر دو کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد درست ہے، ہم ابو العاص کو بلا فدیہ رہا کرتے ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار واپس کرتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص سے وعدہ لیا کہ مکہ واپس پہنچے تو حضرت زینب کو ہمارے ہاں مدینہ بھیج دینا۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے وعدہ کر لیا تو انہیں بلا معاوضہ رہا کر دیا۔ حضرت ابو العاص رہا ہو کر مکہ آئے اور حضرت زینب کو تمام احوال ذکر کیے اور مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام اولاد حضرت ابو العاص سے ہوئی اور ان میں ایک صاحبزادہ جس کا نام علی تھا اور ایک صاحبزادی جس کا نام امامہ بنت ابو العاص تھا اور ایک صاحبزادہ بچپن ہی میں فوت ہو گیا۔ حضرت علی بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق 8 ہجری میں سیدہ زینب انتقال کر گئیں۔ سیدہ زینب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں۔ یہ ان سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی، گویا اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر 7-8 سال تھی۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ اسلام سے پہلے رسول اللہ نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے بیٹے کو حکم دیا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ باپ کے کہنے پر اس نے سیدہ رقیہ کو طلاق دے دی، یعنی یہ طلاق صرف اسلام کی دشمنی کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ سیدنا رقیہ نے سیدنا عثمان کے ساتھ حبشہ کی ہجرت بھی کی اور یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے یہ نواسہ مدینہ منورہ پہنچا اور 6 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو سیدہ رقیہ بیمار تھیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری کی خاطر غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا اور غزوہ بدر کے دوران سیدہ رقیہ انتقال کر گئیں، یعنی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے تو یہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ آپ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ سیدہ رقیہ نے تقریباً 21 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ یہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئیں۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لائیں، ہجرت تک مکہ میں رہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان پر ان کی وفات کا بہت اثر ہوا، ہر وقت غمگین رہتے۔ آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس درجہ غمگین دیکھ کر ایک روز فرمایا، اے عثمان، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں۔ جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی مہر کلثوم کا ہوا۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا۔ کلثوم کی ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی جب تک سیدہ کلثوم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں رہیں۔ انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوا۔ ان کے انتقال پر سیدنا عثمان اور زیادہ غمگین ہوئے۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر میرے ہاں 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ سب سے چھوٹی تھیں۔ آپ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں اور آپ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 20 سال 5 ماہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی تھی، میری وفات پر ماتم نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، نوحہ نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صرف 6 ماہ زندہ رہیں، پھر چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ انتقال 3 رمضان 11 ہجری بروز منگل ہوا۔ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طرح آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم سے بہت محبت تھی۔ ناظرین، امہات المومنین کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، اسی لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ پوری زندگی انہیں یاد کرتے رہے، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والد اپنے قبیلے میں بحیثیت آدمی تھے۔ انہوں نے مکہ میں رہائش اختیار کی، وہیں انہوں نے فاطمہ بنت زاہدہ سے شادی کی۔ انہی سے سیدہ خدیجہ پیدا ہوئی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خامند کا نام عتیق بن عابد اور دوسرے کا نام ابو خولہ تھا۔ دوسرے شوہر کی موت کے بعد آپ پر تجارت کا بوجھ پڑا۔ تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تجارت کا مال لے کر شام جاتے اور آپ صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ سیدہ تک آپ کی شہرت پہنچی تو انہوں نے سامان تجارت آپ کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامان لے کر گئے۔ اس سفر میں انہیں بہت زیادہ منافع ہوا۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیغام منظور فرمایا۔ نکاح ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 اور سیدہ کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ پر پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ نے آپ کو بہت سہارا دیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ سابقہ آسمانی کتب کے عالم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو سیدہ خدیجہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔
کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان مشکل ترین دنوں میں ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ مشرکین نے آپ کو جھٹلایا، طرح طرح سے اذیت پہنچائی، جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتی رہیں۔ مسلسل تکلیف نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیمار کر دیا اور آخر آپ رمضان 10 نبوی میں اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت میں یہ 4 عورتیں سب سے افضل ہیں: خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی سے ہوا تھا۔ سیدہ سودہ نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ دونوں میاں بیوی نے کفار کے ظلم برداشت کیے، حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کئی برس بعد جب مکہ لوٹے تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو تب آپ نے انہیں بھی مدینہ بلا لیا۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، اس موقع پر سیدہ سودہ بھی موجود تھیں۔ آپ کا انتقال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال تھی۔ آپ نبوت کے چوتھے سال پیدا ہوئیں۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ تمام تر تعلیمات اور تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی، لہٰذا نہایت اعلیٰ درجے کی تربیت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شریعت کے مسائل کی ماہر تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ سیدہ عائشہ سے مسائل پوچھتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہی کہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھتی رہتی تھیں۔ سیدہ کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، لہٰذا آپ مسجد میں ہونے والی تعلیم بھی سنتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جوانی میں بیوہ ہوئیں۔ آپ نے رسول اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کے صرف 9 سال گزارے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 10 دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزارے اور وہیں دفن ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے 20 سالہ بیوگی کی زندگی بسر کی۔ آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 58 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت عمر 38 سال تھی۔ بات کرتے ہیں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے نکاح فرمایا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی انیس بن حذیفہ سے ہوئی جو غزوہ بدر میں زخمی ہوئے اور انہوں نے شہادت پائی۔ بیٹی کے بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لاحق ہوئی۔ ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ سے نکاح کی خواہش فرمائی۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت فضل و کمال کی مالک تھیں۔ شعبان 45 ہجری میں وفات پائی۔ وہ زمانہ سیدنا امیر معاویہ کا تھا۔ آپ کی کچھ جائیداد تھی۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ سے فرمایا۔ یہ بہت سخی تھیں، اس لیے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوئی۔ بہت رحم دل بھی تھیں، فقراء اور مساکین کو کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح سیدنا عبداللہ بن جہش سے ہوا۔ یہ جلیل القدر صحابی تھے، بہت بہادر تھے، غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ان کی شہادت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب سے نکاح فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ نکاح کے صرف 3 ماہ بعد انتقال کر گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ ام سلمہ سے کیا۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ سے ہوا۔ یہ ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے۔ ام سلمہ کے چچا زاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ اسلام کی ابتدا میں ہی دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ دونوں کو مکہ سے حبشہ کی ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا، پھر یہ مکہ واپس آ گئے۔ سیدہ ام سلمہ پہلی خاتون ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچی۔ ہجرت کے سفر میں بہت تکالیف اٹھائیں۔ ام سلمہ
نے ان سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ام سلمہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوئی اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ زیادہ تر روایات میں ہے کہ آپ نے 63 ہجری میں 83 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، بہت فضائل کی مالک تھیں، علم کے لحاظ سے بھی ان کا ممتاز مقام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ یہ عبد المطلب کی صاحبزادی کی بیٹی تھی۔ اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ سیدہ زینب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں بھی شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح سیدہ زید بن حارثہ سے ہوا۔ یہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے۔ دونوں کی آپس میں نہ بن سکی اور طلاق ہو گئی۔ تب ان کی عدت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ اس پر منافقین نے طعنہ دیا کہ دیکھو پیغمبر نے خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس طرح منافقین کے منہ بند ہو گئے۔ یہ نکاح 4 ہجری میں ہوا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا، نکاح کے لیے وحی آئی۔ یہ نکاح آسمان پر ہوا۔ سیدہ زینب فخر سے کہا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح تمہارے گھروں میں زمین پر ہوئے، جبکہ میرا نکاح میرے رب نے آسمانوں پر کیا۔ آپ کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 35 سال تھی اور وفات کے وقت آپ کی عمر 59 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ آپ کا نام برا تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح مسافر بن صفان سے ہوا۔ سیدہ جویریہ کے والد حارث کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے ہے۔ یہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی۔ اس لڑائی میں ان کے قبیلے کے 11 مرد قتل ہوئے، باقی لوگ گرفتار ہوئے۔ گرفتار شردگان میں سیدہ جویریہ بھی تھیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کی ذمہ داری ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں، لیکن انہوں نے لونڈی کی حیثیت سے رہنا منظور نہ کیا۔ اس سلسلے میں مدد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی۔ سیدہ جویریہ راضی ہو گئیں۔ باپ انہیں معاوضے دے کر چھڑانے آیا تو آپ نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس طرح باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ شعبان 6 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 25 سال کی عمر میں رسول اللہ کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ کی عمر 58 برس تھی۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن حجش سے ہوا۔ دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ دونوں نے حبشہ ہجرت کی۔ بدقسمتی سے حبشہ میں عبداللہ بن جحش مرتد ہو گیا۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی، شراب پینے لگا اور اسی حالت میں مر گیا۔ عدت پوری ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے منظور کیا۔ نجاشی نے نکاح پڑھایا اور ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سامان بھی ساتھ دیا۔ یہ نکاح 6 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے وقت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کی عمر 36 سال تھی۔ انہوں نے 59 سال عمر پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ صفیہ سے کیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام زینب تھا۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی مشکل الکرزی سے ہوئی۔ اس سے طلاق کے بعد کلانہ کے نکاح میں آئیں جو جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ جنگ میں گرفتار ہوئیں۔ حضور نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 59 برس جبکہ سیدہ صفیہ کی عمر 17 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 50 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن حسین و جمیل تھیں۔ آپ بھی عالم فاضل تھیں۔ عورتیں آپ سے مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ سیدہ صفیہ کو رسول اللہ سے بہت محبت تھی۔ جب سیدنا عثمان کو باغیوں نے گھیرا تو سیدہ صفیہ نے ان کی بہت مدد کی۔
ضرورت کی چیزیں ان کے گھر پہنچاتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، ان کا نام بھرا تھا، آپ نے میمونہ نام رکھا۔ آپ کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا، ان کے خاوند کا نام مسعود بن عمرو تھا، دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ابو رحم بن عبدالعزیز سے ہوا۔ ابو رحم 8 ہجری میں فوت ہوئے اور شوال 8 ہجری میں ہی آپ رسول اللہ کے نکاح میں آئیں۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا۔ اس بارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 نازل ہوئی۔ اے نبی، آپ کے لیے وہ ایمان عورت حلال ہے جو اپنا نفس ہبا کر دے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ نبی کو بھی اس سے نکاح کرنا چاہیے، یہ خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 51 ہجری میں ہوا۔ آپ نے ام المومنین سیدہ ماریہ قطبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ سیدہ ماریہ کو مصر کے بادشاہ شاہ مقوقس نے ہدیہ کے طور پر ماریہ بنت شمعون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے انہیں بالا خانے میں ٹھہرایا، انہی سے آپ کے ہاں سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سیدہ ماریہ نے حضرت عمر کے زمانے میں انتقال فرمایا، جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل سے محبت نصیب فرمائے، آمین۔